بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم باب صلاة المریض ان تعذر القیام لمرض حدث قبل الصلاة او فيها صلى قاعدا يركع ويسجد وان تعذر أي الركوع والسجود أومأ برأسه قاعدا وجعل سجوده أخفض من ركوعه ولا يرفع إليه شيء للسجود۔ عزیزان گرامی، باب صلاة المریض کی مناسبت اپنے ما سبق اور ما قبل باب جو باب السجود السہو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر نقصان آ جانے سے اس کی تلافی کی جو صورت گزشتہ باب میں بیان کی گئی ہے کہ تشہد کی میں بیٹھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر کر پھر 2 سجدے کیے جائے، پھر تشہد دوبارہ کر کے درود وغیرہ پڑھ کے سلام پھیرا جائے، یہ جو کیفیت کا بیان ہوا ہے یہ عام نمازوں کی ہیئت سے مختلف ہے۔ اور ہم جو باب صلاة المریض اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ بھی عام نماز کی ہیئت کے علاوہ ایک انوکھی اور الگ ہیئت مریض کی نماز کی اس میں بتائی گئی ہے۔ اس مناسبت سے باب سجود السہو کے بعد اس کو بیان کیا ہے۔ البتہ سہو کا حادثہ مرض کی بنسبت زیادہ پیش آتا ہے، کثیر الوقوع ہے، اس لیے سجود سہو کے بیان کو مقدم کیا ہے۔ طریقہ یہ بتایا ہے کہ فرض نماز میں قیام اگر دشوار ہو جائے، ان تعذر القیام لمرض، بیماری ایسی ہے کہ کھڑے نہیں ہو سکتا ہے، یہ بات فرض نماز کی ہے، اس لیے کہ نفلوں میں قیام کی قدرت ہوتے ہوئے بھی بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، البتہ ثواب کم ہوتا ہے۔ تو فرض نماز میں اگر قیام متعذر اور دشوار ہو، اب یہاں تعذر سے مراد عام تعذر ہے، خواہ حقیقی دشواری ہو جیسے کھڑا ہو تو واقعی گر پڑے، یا حکمی تعذر ہو جیسے کہ اگر کھڑا ہوا تو گرے گا تو نہیں لیکن چکرا سکتا ہے اور گرنے کا اندیشہ ہے، یا کھڑا ہونے سے مرض کے ازدیاد اور بڑھنے کا خوف ہے۔ بہرحال تعذر کی حد کیا ہونا چاہیے؟ تو مفتیٰ بھی قول کے مطابق اس کی حد یہ ہے کہ اگر کہ کھڑا ہونا نقصان دہ ہو اور قیام سے مراد پوری نماز میں جتنا قیام ہے وہ سب۔ اب اگر کوئی مریض تھوڑی دیر تو کھڑا ہو سکتا ہے جس میں 1 رکعت یا 2 رکعت وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا، لیکن پوری نماز تیسری یا چوتھی رکعت بھی تک کھڑا نہیں ہو سکتا، تو بقدر ہمت جس قدر کھڑا ہو سکتا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور باقی میں بیٹھ جائے۔ ان تعذر القیام لمرض حدث قبل الصلاة او فیہا، اگر قیام کرنا دشوار ہو ایسے مرض کی وجہ سے جو نماز سے پہلے ہی وجود میں آ گیا، پیدا ہوا، او فیہا یا نماز کی حالت میں پیدا ہوا، کہا صلی قاعدا یرکع ویسجد، رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے بیٹھ کر نماز پڑھے۔ یہ قاعدا یرکع ویسجد یہ دونوں بھی حال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نماز کھڑے ہو کر، جس میں فرمایا گیا کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر کھڑے ہونے کی قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، کھڑے ہونے کی قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو۔ صلی قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب تومی ایماء۔ اصحاب سنن نے اس کی تخریج کی کہ بیٹھ کر پڑھنا بھی دشوار ہو تو پہلو پر اشارے سے پڑھو، وَإِن تَعَذَّرَ أَيَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ، رکوع اور سجدہ بھی اگر دشوار ہو تو أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ قاعداً، بیٹھے بیٹھے سر کے اشارے سے نماز پڑھے، وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِن رُكُوعِهِ، اور جب بیٹھ کر نماز پڑھے گا
تو اپنے سجدے کی کیفیت کو اپنے رکوع کی بنسبت زیادہ جھکائے گا۔ ولا یرفع الیہ شیء للسجود، سجدہ کرنے کے لیے کوئی چیز سجدے میں آسانی کی غرض سے چہرے کی طرف اٹھائی نہیں جائے گی، ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت ثابت ہے۔ لا یرفع الیہ شیء، اگر ایسا کیا گیا اور سجدے کو رکوع سے نیچا کیا تو کراہت کے ساتھ نماز تو ہو جائے گی، اور اگر وہ چیز چہرے کی طرف اٹھائی نہیں بلکہ زمین پر رکھی ہوئی ہے جیسے کہ تکیہ ہے، اس پر سجدہ کیا تو جائز ہے۔ وَإِن تَعَذَّرَ الْقُعُودُ، اور اگر بیٹھنا بھی دشوار ہو، یعنی مطلق طور پر بیٹھنے پر قادر نہیں ہے، یعنی کوئی خادم یا لاٹھی وغیرہ کے سہارا لیے بغیر بیٹھ بھی نہ سکے، تو ایسی صورت میں تیسرا طریقہ بتایا، او مع مستلقیا ورجلاہ الی القبلۃ او مستجعا۔ اب یہاں دو صورتیں ہیں، چت لیٹ کر قبلے کی طرف پاؤں کر کے اشارے سے نماز پڑھے، چت لیٹ کر، یا کروٹ پر۔ دوسری صورت ہے کروٹ پر اشارے سے نماز پڑھے۔ لیٹنے کی گویا دو صورتیں ہیں، یا تو چت لیٹے یا کروٹ پر لیٹے۔ چت لیٹ کر نماز پڑھنے کی صورت یہ کہ قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کر گردن کے نیچے تکیہ رکھے تاکہ سر اونچا رہے، اور پاؤں کے نیچے بھی تکیہ رکھ لے تاکہ قبلے کی طرف پاؤں براہ راست نہ ہو، جو ایک طرح کی بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق سر کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کر کے نماز پڑھے۔ دوسری صورت کروٹ لیٹ کر اشارہ کرنا ہے، اس کی بھی دو صورتیں ہیں، دائیں کروٹ پر یا بائیں کروٹ پر۔ پہلی صورت میں چونکہ مریض کا چہرہ براہ راست تو قبلہ رخ ہوتا ہے، یعنی دائنی کروٹ پر، اس لیے وہ افضل ہے، لیکن میرے خیال میں مریض کے لیے چت لیٹ کر اشارہ کرنے سے کروٹ لیٹ کر اشارہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ بہرحال جو بھی صورت اختیار کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، چہرہ کا رخ قبلے کی طرف رہے۔ وَوَجْهُ إِلَيْهَا وَالْأَوَّلُ أَوْلَى، پہلی جو کیفیت ہے وہ زیادہ اولا اور بہتر ہے۔ وَإِن تَعَذَّرَ الْإِمَامُ أُخِّرَتْ، اب اگر اشارے سے نماز پڑھنا بھی اگر دشوار ہو، اخرت، نماز مؤخر کر دی جائے گی۔ اس وقت تک کے لیے موقوف کریں گے نماز کو جب نماز ادا کرنے کی کسی صورت پر اسے قدرت حاصل ہو جائے۔ پورے ایک دن اور رات کے اندر اگر اسے قدرت حاصل ہو جائے تو نماز پڑھے، اور درمیان میں جو نمازیں قضا ہوئی ان کی قضا کرے، اور اگر یہی پوزیشن پورے 24 گھنٹے سے زیادہ تک باقی رہے تو پھر ان نمازوں کی بھی قضا نہیں۔ آنکھوں اور بہوں سے اشارہ کرنا یا دل سے اشارہ کرنے کا اعتبار نہیں ہے، ایسا کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ وَلَا يُومِي بِعَيْنَيْهِ وَحَاجِبَيْهِ وَقَلْبِهِ وَإِن تَعَذَّرَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ لِلْقِيَامِ قَعَدَ وَأَوْمَى وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِيمَاءِ قَائِمًا۔ ایک دوسری کیفیت اور مرض کی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی کہ اس کو کمر میں شدید درد ہے، جھک نہیں سکتا، گھٹنوں میں درد ہے، تو اگرچہ کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، مگر کھڑے ہو کر اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ بیٹھنے کی جو حالت ہے وہ زمین سے قریب ہونے کی حالت ہے، اور نماز کی پوری ہیئت میں سجدہ سب سے زیادہ مقام تعظیم ہے، کیونکہ سجدے میں چہرہ زمین کی طرف زیادہ جاتا ہے، تو بیٹھ کر جب اشارہ کرے گا تو چہرہ سجدے سے زمین سے زیادہ قریب تر ہوگا۔ یہ ہمارے نزدیک امام ظفر ائمہ ثلاثہ کے نزدیک کھڑے ہو کر اشارہ
اشاروں سے نماز پڑھے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں قیام ایک رکن ہے اور اس پر قدرت ہوتے ہوئے اسے ترک نہیں کیا جائے گا۔ ہماری دلیل اس سلسلے میں یہ ہے کہ قیام دراصل رکوع اور سجود کا وسیلہ ہے، سجدہ اصل ہے، قیام اس کا وسیلہ ہے، کیونکہ شریعت میں قیام کے بغیر بھی سجدہ، فقط سجدہ عبادت تسلیم کیا گیا ہے، جیسے سجدہ تلاوت، لیکن فقط قیام کو عبادت نہیں کہا گیا، قیام کو عبادت کا درجہ اور اسے مشروع نہیں کہا گیا۔ تو جب اصل سے عاجز ہو گیا یعنی سجدے سے، تو وسیلہ جو قیام ہے وہ بھی ساقط ہو جائے گا، جیسے نماز کے لیے وضو اور جمعہ کے لیے سعی، بالکل اسی طرح۔ وہ اسی کو کہا لأن القعود اقرب من السجود وهو المقصود لأنه غایۃ التعظیم ومؤمن صح فی الصلاۃ استانف۔ اب ایک آدمی جو ہے اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، دوران نماز وہ تندرست ہو گیا، درست ہو گیا، یعنی رکوع اور سجدے پر اسے قدرت حاصل ہو گئی، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ استانفہ وہ دوبارہ نماز پڑھے گا رکوع اور سجدے کے ساتھ، گزشتہ نماز پر بنا نہیں کرے گا۔ ابتدا استانفہ اے ابتدا، پھر سے نماز پڑھے، کیونکہ اگر وہ پچھلی نماز اور رکعتوں پر اگر بنا کرے گا جبکہ وہ قدرت پا چکا ہے رکوع اور سجدے کی، تو یہ قوی کی بنا ضعیف پر لازم آئیں گی، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ بنا القوی علی الضعیف لا یجوز۔ ہمارے یعنی احناف کے ائمہ ثلاثہ کا یہی مذہب ہے، البتہ امام ظفر رحمہ اللہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بنا کرے۔ وقاعد یرکع ویسجد وصح فیہا بنا قائما، اسی سے لگتی ہوئی ایک دوسری صورت کہ اگر کوئی بیٹھ کر رکوع اور سجدے سے نماز پڑھ رہا ہو، پہلی صورت جو ہم نے بیان کی تھی کہ اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا، پھر رکوع اور سجدے پر قادر ہو گیا، اب یہ صورت یہ کہ رکوع اور سجدے سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور دوران نماز قیام پر اسے قدرت حاصل ہو جائے، وصح فیہا بنا قائما، تو اب ما بقیہ جو مقدار نماز کی ہے اس کی بنا کرے گا کھڑے ہو کر، بنا جائز ہے ہمارے نزدیک، یعنی وہ فوراً کھڑا ہو جائے اور بقیہ نماز کو قیام کے ساتھ ادا کرے۔ استیناف کی از سر نو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ اختلاف کی بنا یہ ہے کہ دراصل شیخین کے نزدیک قائد کے پیچھے قائم کا اقتداء کرنا صحیح ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے پیچھے کھڑے ہونے والے کا اقتداء کرنا صحیح ہے، اور یہی اصح ہے، اس لیے کہ سنن میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں بیٹھ کر نماز پڑھاتے اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ تو صلی قائدا بنا قائما بنا کر سکتا ہے، گویا اس کی پہلی نماز بیٹھ کر تھی اور بقیہ جو نماز ہے، نماز کا بقیہ حصہ وہ کھڑے ہو کر ہے۔ آگے جو مسئلہ ہے صلی قائدا فی فلک جار بلا عذر صح وفی المربوضۃ لا الا بعذر، چلتی ہوئی کشتی، فلک جار، چلتی ہوئی کشتی پر اگر بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھے تو درست ہے، یعنی قیام پر قدرت ہے تو وہ بھی بیٹھ کر نماز چلتی ہوئی کشتی میں پڑھ سکتا ہے، البتہ قیام افضل ہے۔ لیکن اگر ساحل پر بندھی ہوئی مربوطہ ہے، لنگر ڈالی ہوئی کشتی ہے، اب یہاں بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن قیام اگر دشوار ہے تو جائز ہے، مربوطہ ساحل پر بندھی ہوئی، لیکن اگر سمندر کے بیچ میں لنگر انداز کشتی، بیچ میں جسے روکا گیا لنگر انداز ہے، نماز پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ اگر ہوا کے ساتھ کشتی ڈولتی ہو، حرکت کرتی ہو، تو وہ چلتی ہوئی کے حکم میں ہے، یعنی بلا عذر کے بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی۔ اور اگر لنگر انداز جو کشتی سمندر کے بیچوں بیچ جو روکی گئی ہے، لنگر ڈالی ہوئی ہے، وہ ہلتی نہیں ہے ہوا کی طاقت سے، ڈاواں ڈول نہیں ہے، متحرک نہیں ہے، تو وہ ساحل پر بندھی ہوئی کشتی کے حکم میں ہے، یعنی اب بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ صاحبین کہتے ہیں کہ چلتی ہوئی کشتی میں بھی بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں، اور قیاس بھی یہی چاہتا ہے
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک توجیہ اس کی ہے کہ جاری کشتی میں عام طور پر سر چکراتا ہے، اس لیے حکم کا مدار بھی اسی پر ہوا کہ کھڑے ہونے کی صورت میں اندیشہ ہے گرنے کا سر کے چکرانے کی وجہ سے۔ وفی المربوطۃ الا بعذر جن او اغمی علیہ یوما ولیلۃ قضا ما فات وان زاد ساعۃ لا۔ کسی آدمی کو جنون طاری ہو گیا یا اغمی علیہ یا اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، جنون مجنون ہو گیا، دیوانہ پن جس کو کہتے ہیں، یا اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، ایک دن اور ایک رات تک قضا ما فاتا، تو ایک دن اور ایک رات کی جو نماز ہے اس کی وہ قضا کرے گا۔ قیاس کا مقتضا اس باب میں یہ ہے اس صورت میں کہ قضا واجب نہ ہو جب یہ اغما اور جنون، بے ہوشی اور پاگل پن اس کو پورے ایک نماز کے وقت باقی رہے، گھیر لے اس کی پورے ایک نماز کے وقت۔ یہی بات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغمى علیہ کے متعلق، بے ہوش آدمی کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لیس بشیء من ذلک قضاء الا یغمى علیہ فی وقت صلاۃ، کہ اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے قضا وغیرہ، جب وہ افاقہ پائے تو اس سے پڑھے گا۔ الا یغمى علیہ فی وقت صلاۃ فیفیق فیہ فانہ یصلیھا۔ لیکن ہمارے اصحاب عناب نے قضا کی بات کہی ہے جب یہ جنون اور اغما ایک دن اور ایک رات تک رہے۔ کیونکہ اس سے کم کی صورت میں اس پر قضا لازم ہوگی، اس سے کم کی صورت میں یعنی 5 نمازوں کے وقت تک یہ کیفیت اس کی رہے، اس سے زائد اگر جنون اور اغما اگر ہو تو پھر ان نمازوں کی قضا نہیں آئے گی، کیونکہ جنون اور اغما اگر 5 نمازوں سے زائد وقت تک اگر طاری رہے اور پھر قضا کا اگر حکم کریں گے تو اس میں حرج ہے، تنگی ہے۔ حاذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، یہ بات حضرات شیخین کے نزدیک ہے۔ واما عند محمد فالمعتبر الاوقات، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعتبار اوقات کا ہے۔ اے ان استوعب وقت 6 صلوات تسقط، یہ جنون اور اغما نے اگر 6 نمازوں کے اوقات کو گھیر لیا ہے تو قضا ساقط ہو جائے گی، نماز ساقط ہو جائے گی۔ اس سے کم کی صورت میں قضا لازم ہوگی۔ وَإِن زَادَ سَاعَةً أَيْ زَمَانًا لَا مَا تَعَارَفَهُ الْمُنَجِّمُونَ، اور اگر 1 ساعت بھی اس سے آگے بڑھے، جنون اور اغما کی کیفیت 1 ساعت اس سے آگے بڑھ جائے، 1 گھڑی۔ اب شارح جو ہے ساعت کی تشریح کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ساعت نہیں ہے جو نجومیوں کے نزدیک معروف ہے، مشہور ہے۔ منجمون ستاروں کی سیر اور برجوں کی رفتار اور ان کے رد عمل وغیرہ علوم کے ماہر کو منجم کہتے ہیں یا منجم، اور ان کے نزدیک سورت کے چند درجے طے کرنے کا نام 1 ساعت ہے۔ اہل نجوم
سورج چند درجے طے کر لے تو اہل نجوم کے نزدیک جو ماہر ہوتے ہیں ستاروں کی رفتار اور ان کے برجوں کے رد عمل وغیرہ کے سلسلے میں، ان کے نزدیک اس کو 1 ساعت کہتے ہیں۔ وہ 1 ساعت جو نجومیوں کے ہاں معروف اور مشہور ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اگر جنون اور اغما کی یہ کیفیت چند منٹ ہی کیوں نہ ہو، مطلق وقت تو مراد ہے یہاں پر ساعت بول کے، یعنی چند منٹ ہی اگر کیوں نہ ہو تو اس صورت میں پھر قضا اس کے ذمہ نہیں آئے گی۔ المنجمون وَإِنْ زَادَ سَاعَةً أَيْ زَمَانًا لَا مَا تَعَارَفَهُ الْمُنْجِمُونَ، منجم نہیں بلکہ منجمون کہے گے۔ وعبارة المختصر هكذا وإن تعذر مع القيام وإن تعذر الركوع والسجود مع القيام، یہ رکوع اور سجدے کے ساتھ، رکوع اور سجدہ متعذر و قیام کے ساتھ، او ما براسه قائدا، تو سر کے اشارے سے نماز پڑھے گا بیٹھ کر، ان قدر بیٹھنے پر اگر قادر ہو، ولا معه، اور اگر قعود پر قدرت نہ ہو بیٹھنے پر، فهو احب، وجعل سجوده اخفض من ركوعه ولا يرفع اليه شيء ليسجد عليه والا فعلى جنبه متوجها الى القبلة۔ اس میں پوری بات وہی کہی جا رہی ہے جو عبارت میں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، گویا انہی احکام کا تکرار ہے مختصر الوقایہ کے حوالے سے۔ مختصر القدوری کی عبارت ہے وَإِن تَعَذَّرَا مَعَ الْقِيَامِ أَوْ مَعَ بِرَاسِهِ قَائِدًا إِنْ قَدَرَ وَلَا مَعَهُ فَهُوَ أَحَبُّ وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، یعنی اگر قیام کی قدرت کے ساتھ رکوع اور سجود متعذر ہو تو اگر بیٹھنے پر قادر ہو تو بیٹھ کر سر کے اشارے سے نماز پڑھے، اور اگر قیام کے ساتھ اشارے سے نہ پڑھے تو یہی اچھا ہے۔ وَلَا مَعَهُ کا مطلب قیام کے ساتھ اشارہ کر کے نماز نہ پڑھے تو فَهُوَ أَحَبُّ، یہ افضل ہے، اچھا ہے، اور سر سے اشارہ کرتے وقت سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکے۔ وَلَا يُرْفَعُ إِلَيْهِ شَيْءٌ لِيَسْجُدَ، اور سجدہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ اٹھائے، اور اگر بیٹھنے پر بھی قادر نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر قبلے کی طرف متوجہ ہو کر پڑھے۔ فعلى جنبه متوجها الى القبلة او ظہره، یا پیٹھ کے بل قبلے کی طرف متوجہ ہو کر پڑھے، اور یہی اولا ہے۔ والایماء بالراس، اور اشارہ سر سے ہی کرے۔ فإن تعذر اخرت، سر کے اشارے سے کا کرنا بھی اگر متعذر ہو جائے تو نماز مؤخر کر دی جائے گی، موقوف کر دی جائے گی۔ وموم ينسح الى آخر ان تعذر الركوع والسجود مع القيام او مع قاعدا ان قدر على القعود ولا معه لا مع القيام ان تعذر الركوع والسجود للقيام فالإمام قائدا احب، بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ وإلا فعلى جنبه اي وإن لم يقدر على القعود او ما على جنبه متوجها الى القبلة او على ظهره متوجها بأن يكون رجلاه الى القبلة وقوله والإمام مبتدأ وبالرأس خبره، یہ وہی مسائل ہے عبارت کی تبدیلی کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ بات ہے کہ والایماء بالراس، کہ جہاں اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے وہاں اشارہ سر سے ہی کیا جائے گا، دوسری کسی چیز سے مثلا آنکھ سے، قلب سے اشارہ درست نہیں ہے۔ اگر ایسا کسی نے کیا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ۔